کیا کوئی آج اس سانحے کے انتہائی معمولی آغاز پر یقین کرے گا کہ 8 دسمبر 1958 کو جب پاکستان نے پہلی دفعہ IMF کے دروازے پر بھیک مانگی تھی تو اس کے کشکول میں صرف $25,000 ڈالے گئے تھے؟ یہ $25,000 سٹینڈ بائی یعنی حاضر باش مقصد کے لیے دیے گئے۔ یہ ڈالر نمائشی طور پر خزانے میں ڈالے جاتے ہیں جنہیں آپ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن خرچ نہیں کر سکتے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عالمی منڈی سے کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں یا کسی بیرون ملک کے بینک سے قرضہ لیتے ہیں تو انہیں یقین ہوتا ہے کہ پاکستان کے خزانے میں اتنے ڈالر موجود ہیں اور یوں ہماری رقم ڈوبے گی نہیں۔ پاکستان کو 1958 کا یہ دن گزشتہ 11 سالہ سیاسی شعبدہ بازیوں کے بعد دیکھنا پڑا۔ یوں تو ان 11 سالوں میں پاکستان میں بے شمار ترقی بھی ہوئی اور ایک لٹے پٹے ملک سے اس نے معاشی و معاشرتی استحکام تک کے سفر کا آغاز بھی کر لیا تھا، مگر اول روز سے ہی اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلی کرنے والی لعنت نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے اپنی 11 اگست 1947 کی تقریر میں جس ناسور کا تذکرہ کیا تھا وہ کرپشن تھی۔ IMF کے صرف $25,000 اس 11 سالہ کرپشن کے جھٹکے کو برداشت کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس کے بعد ایوب خان کے 7 سال سکون، اطمینان اور معاشی ترقی کے سال تھے، لیکن ایوب خان کے دماغ کا جمہوری کیڑا اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ ایک طویل مہم کے بعد 1964 کے الیکشن ہوئے۔ جائز و ناجائز طریقے سے جیتنے کے خپ نے ملک کو ایک انتشار کا شکار کر دیا اور ساتھ ہی 1965 کی جنگ نے یہاں ایسا معاشی عدم استحکام پیدا کر دیا کہ ایک بار پھر 16 مارچ 1965 کو پاکستان IMF کے دروازے پر کھڑا تھا اور اس دفعہ کشکول میں $37,500 ڈالے گئے۔ اس کے اگلے 3 سال بحالی جمہوریت کی تحریک کے سال تھے۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی علیحدگی پسند سیاست کی گونج تھی اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست بنگالیوں سے نجات حاصل کر کے بچے کھچے پاکستان پر اقتدار حاصل کرنے کے گرد گھومتی تھی۔ لوگ دبی زبان میں تذکرہ کرتے تھے لیکن کوئی یقین نہیں کرتا تھا، مگر جب 1970 کی انتخابی مہم آئی تو اس نے سب کچھ تشت ازبام کر کے رکھ دیا۔ بھٹو نے مشرقی پاکستان میں اپنا کوئی بھی امیدوار کھڑا نہ کر کے اسے عملاً خدا حافظ کہہ دیا اور شیخ مجیب الرحمان نے یہاں 5 سے بھی کم لوگوں کو الیکشن لڑوا کر اپنے راستے ہم سے جدا کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی جمہوری گہما گہمی میں یحییٰ خان کی حکومت 17 اکتوبر 1968 کو پھر IMF جا پہنچی اور اس دفعہ رقم صرف $75,000 تھی۔ ایوب خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ذوالفقار علی بھٹو کو جب امریکہ سے بلا کر صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے آمرانہ عہدے پر سرفراز کیا گیا تو موصوف کے دل میں IMF کا دروازہ اس قدر سمایا ہوا تھا کہ وہ اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں 3 دفعہ IMF گیا، 1972، 1974 اور حکومت کے آخری 6 ماہ کے دوران یعنی 1977۔ یوں پاکستان جو 2 مارشل لا کے دوران ابھی صرف $75,000 تک ہی پہنچا تھا۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری کے وقت تک $33 کروڑ کے IMF قرضے وصول کر چکا تھا۔ ضیاء الحق کی حکومت آئی تو وہ اپنے 10 سالوں میں 2 دفعہ IMF کے پاس گئی اور پاکستان کے لیے تقریباً $1 ارب بھیک لے کر آئی، مگر اس کے بعد ایک 11 سالہ جمہوری دور ایسا آیا جس میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں نے مل کر 8 دفعہ IMF کے دروازے پر دستک دی، 5 دفعہ بے نظیر نے اور 3 دفعہ نواز شریف نے۔ ان دستکوں کے جواب میں IMF کا قرضہ $1 ارب 64 کروڑ تک جا پہنچا۔ ایک بار پھر ڈکٹیٹرشپ آئی، مگر مشرف اپنے 9 سالوں میں صرف 2 دفعہ IMF کے پاس گیا اور انتہائی کم شرح سود پر $1 ارب 33 کروڑ لے کر آیا۔ امریکہ اور مغرب کا یہ لاڈلا دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے مراعات لیتا رہا۔ جیسے ہی 2008 میں بے نظیر کے مزار کی خیرات میں آصف علی زرداری کی حکومت برسر اقتدار آئی تو انہیں IMF کے پاس جانے کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے ابتدائی مہینوں میں ہی کشکول تھاما اور دروازہ جا کھٹکھٹایا اور پھر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ یعنی $4 ارب 94 کروڑ حاصل کر لیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا IMF قرضہ تھا جس کے ساتھ شرائط منسلک تھیں، یعنی ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کی جائیں، عوام اور صنعتوں کو دی جانے والی سبسڈی ختم کی جائے۔ اسے IMF کی زبان میں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی مقروض ملکوں کے معاشی ڈھانچے میں ایسی تبدیلیاں کی جائیں کہ وہ عوام کی جیبوں سے ٹیکس وصول کریں اور ان عالمی بینکوں کو قرضہ واپس کریں جنہوں نے انہیں اس دلدل میں دھکیلا تھا۔ اب تو ایسے تھا کہ یہ سلسلہ چل نکلا ہے۔ نواز شریف حکومت آئی تو اس نے زرداری سے بھی سخت شرائط پر IMF سے 3 سالہ پروگرام حاصل کیا اور کشکول میں $4 ارب 40 کروڑ وصول کیے، جو پاکستان کا دوسرا بڑا IMF قرضہ تھا۔ پاکستان نے اب تک IMF سے $13 ارب 74 کروڑ قرضہ حاصل کیا ہے، جس میں سے 47% قرض پیپلز پارٹی، 33% قرض مسلم لیگ نواز اور 3 فوجی ڈکٹیٹروں نے کل ملا کر صرف 18% قرضہ لیا۔ یہ تو IMF کی کہانی ہے جو دراصل کسی ملک کو اس لیے قرضہ دیتا ہے
تاکہ وہ اس بلبوتے پر بیرون ملک بینکوں اور مالیاتی اداروں سے اپنے اللے تللوں اور عیاشیوں کے لیے دھڑا دھڑ قرض حاصل کر سکیں۔ پاکستان کے 11 سالوں میں اس ملک پر 1 روپے کا بھی بیرونی قرضہ نہیں تھا۔ ایوب خان اور یحییٰ خان کی آمریت کے 11 سالوں میں بیرونی قرضہ 5 بلین ڈالروں سے بھی کم تھا، جو 1999 تک آتے آتے 140 بلین ڈالر تک جا پہنچا۔ مشرف دور میں اس میں کمی آنے لگی اور یہ 35 ارب سے 38 ارب ڈالر کے درمیان جھولنے لگا۔ مشرف رخصت ہوا، زرداری اور نواز شریف کا سنہری دور واپس آیا تو اپنے اختتام یعنی 2018 میں پاکستان کا بیرونی قرضہ 91 ارب ڈالر کے قریب جا چکا تھا۔ یہ تو بیرونی قرضہ تھا۔ اس ملک کے ساتھ ان 10 سالوں میں ایک اور معاشی کھلواڑ کیا گیا۔ پہلے اپنے منظور نظر افراد کو بینک بیچے گئے، پھر ان بینکوں سے حکومت نے دھڑا دھڑ قرضے حاصل کیے جو مہنگے سود پر لیے گئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ورلڈ بینک یا IMF سے اگر 2 یا 3% پر آسان شرائط کے ساتھ قرض حاصل کرتے تھے تو انہیں عیاشیوں پر خرچ کر دیتے تھے، مگر اس قرض کو لوٹانے کے لیے آپ 15% شرح سود تک ادا کر کے ملکی اور غیر ملکی بینکوں سے قرض لیتے اور یوں یہ حکمران ملک کو قرضوں کے مہیب اور خطرناک دلدل میں دھکیل دیتے۔ ان حالات کے ساتھ جب 2018 میں مسلم لیگ نواز کی حکومت رخصت ہوئی تو یہ جاتے ہوئے اس غریب ملک کو 29,000 ارب روپے کے قرضوں میں جکڑا ہوا چھوڑ چکی تھی۔ یہ قرضہ پاکستان کی کل پیداوار یعنی GDP کا 86.8% تھا، یعنی اس ملک کے 22 کروڑ عوام جتنا محنت کر کے غلہ اگاتے، کپڑے اور دیگر مصنوعات بناتے ہیں، اس کا 86.8% اس ملک پر قرض ہے اور ان 22 کروڑ عوام کے کھاتے میں صرف 13.2% رہ جاتا ہے۔ گزشتہ 60 سالوں میں پاکستان کے ایوان اقتدار پر قابض حکمرانوں نے اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو قرض کی ایک ایسی دلدل میں پھنسایا ہے کہ شاید اگلی 1 صدی بھی اس قرض کو چکاتے ہوئے گزر جائے مگر قرض ادا نہ ہو سکے۔ یہ حکمران جن کی ذاتی جائیدادوں میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا اور جن کی مالی سلطنت کی وسعت دنیا کے کئی براعظموں تک پھیل گئی، مگر انہوں نے اس مملکت خداداد پاکستان کو ایسا جکڑا ہے کہ آنے والا کوئی بھی حکمران خواہ کتنا ہی مخلص اور معاشی معاملات میں ماہر ہی کیوں نہ ہو، اس دلدل سے اس وقت تک نہیں نکال سکتا جب تک عالمی سطح پر للکارتے ہوئے یہ نہ کہا جائے کہ ہم ایسا کوئی قرض ادا نہیں کریں گے جس کو حکمرانوں نے چند لوگوں کے فائدے اور کرپشن کے وسیع دھندے کو جاری رکھنے کے لیے حاصل کیا۔ ان سطور کو پڑھتے ہوئے آپ کو یقیناً یہ بات مذاق لگتی ہوگی، لیکن آج کی دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جنہوں نے یہ جرأت دکھائی اور معاشی مفادات میں غرق عالمی برادری کو ان ممالک کی بات ماننا پڑی۔ یہ ممالک ایٹمی قوت بھی نہیں تھے اور نہ ہی ان کا جغرافیائی مقام ایسا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کی مجبوری بنتے۔ یہ ایک ایسے خطے سے تعلق رکھتے ہیں جو باقی دنیا سے دور اور عالمی خبرنامے سے ہمیشہ پرے رہا، یعنی جنوبی امریکہ، جسے عرف عام میں لاطینی امریکہ بھی کہتے ہیں۔ شمالی امریکہ میں ریاستہائے متحدہ امریکہ جیسی عالمی طاقت نے اس جنوبی براعظم کے 33 ممالک کو سرد جنگ کے دوران اپنی کالونی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ان ممالک میں افواج کے ذریعے ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کے لیے امریکہ میں باقاعدہ ایک اسکول آف امریکاز کھولا گیا تھا، جہاں ان ممالک کی افواج کے اعلیٰ افسروں کو عام فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ ریاستی تشدد، اغوا، لاپتہ افراد سے سلوک وغیرہ جیسے جرائم کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ محکوم و مظلوم یہ خطہ امریکہ کے مسلسل مظالم کے باوجود 50 سال تک دنیا کے میڈیا کی توجہ حاصل نہ کر سکا۔ ان کے ایسے حکمران قتل ہوتے رہے جو امریکہ کو انکار کرتے تھے، لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا رہا، لاکھوں تشدد کر کے مار دیے جاتے تھے، مگر انسانی حقوق کی انجمنیں بھی چپ رہیں اور عالمی میڈیا بھی خاموش، اس لیے کہ اس دور میں کمیونسٹوں کو مارنے کا فیشن عام تھا، جیسے آج کل مسلمانوں کو قتل کرنے کی رسم جاری ہے۔ آج مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کر قتل کیا جاتا ہے تو ان دنوں انہیں کمیونسٹ گوریلا کہہ کر مارا جاتا تھا۔ ان تمام ممالک پر امریکہ اور اس کے حواریوں نے اپنی مرضی کے حکمران مسلط کر رکھے تھے، جنہوں نے اپنے ملکوں کو قرض کی دلدل میں ویسے ہی دھکیلا جیسے بھٹو، بے نظیر، زرداری اور نواز شریف نے پاکستان کو دھکیلا ہے۔ مگر ایک دن ان 33 مظلوم ممالک میں سے 3 ممالک ایکواڈور، ارجنٹائن اور پیراگوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عالمی قرضے ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ ان تینوں نے ان قرضوں کو ناجائز قرضے قرار دیا اور ناجائز ہونے کی تعریف انہوں نے برسلز میں قائم قرضوں کے خلاف ایک تنظیم کمیٹی آف دی ایبولیشن آف انلیجٹمیٹ ڈیٹ، کمیٹی برائے قائم ناجائز عالمی قرضہ جات سے حاصل کی۔ اس کمیٹی کے سربراہ ایرک تسونت نے ناجائز قرضوں کی تعریف اس طرح کی ہے: A loan which is occurred for the benefit of the few is illegitimate، یعنی وہ قرضہ جو چند افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے حاصل کیا جائے وہ ناجائز ہے۔ ان غیور ممالک میں سب سے کامیاب مثال ایکواڈور کی ہے۔ اس ملک کی کامیابی دراصل ایک جاندار اور غیرت مند قیادت کا کمال تھا۔
ایکواڈور میں ایک شخصیت رافیل کوریا نے ایک انقلابی تحریک کا آغاز جس کا نام تھا سٹیزن ریولوشن موومنٹ، شہری انقلابی موومنٹ۔ رافیل کوریا چونکہ ایک معیشت دان تھا، اس لیے اس نے ملک کی باقی سیاسی قوتوں کو بھی قائل کر لیا کہ اس ملک کی نجات صرف اور صرف عالمی قرضے ادا کرنے سے انکار میں پوشیدہ ہے۔ یہ شخص 2 اپریل 2006 کو ایکواڈور کا صدر منتخب ہوا۔ اس نے سب سے پہلے ورلڈ بینک اور IMF کے دفاتر کو بند کرایا اور کہا کہ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ ہماری اقتصادی منصوبہ بندی پر نظر رکھیں۔ اس کے بعد اس نے 1976 سے لے کر 2006 تک تمام قرضوں کو آڈٹ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ایک کمیشن قائم کیا جس میں 18 ماہرین شامل تھے جنہیں دنیا بھر سے لیا گیا تھا۔ اس میں ایرک تیسون کی کمیٹی کے اراکین بھی شامل تھے۔ لاکھوں فائلوں کا انبار تھا جو ان کے سامنے تھا اور ہزاروں معاشی معاہدے تھے جن کی چھان بین کرنا تھی۔ 14 مہینے مسلسل محنت کے بعد کمیٹی نے ایک رپورٹ حکومت کو جمع کروائی جس کے مطابق ایکواڈور پر واجب 80% قرضہ ناجائز تھا۔ اس نے ستمبر 2008 کو یہ رپورٹ عوام کے سامنے پیش کی اور ایسے 80% ناجائز قرضوں کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ یہ تمام قرضے امریکی بینکوں میں بانڈز کی صورت میں امریکہ میں موجود تھے۔ ایکواڈور حکومت کے ساتھ فوراً پریشان قرضہ دینے والے اداروں نے گفت و شنید کا آغاز کر دیا اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ 70% قرضہ ناجائز ہے اور آج کے بعد قرضہ دینے والے اس کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ قرضہ وصول کرنے پر اڑے رہتے تو ایکواڈور سے ان تمام فرموں کو دیس نکالا مل جاتا جو ان بینکوں اور فائنینشل اداروں کے پیسوں سے وہاں کام کر رہی تھیں۔ قرضوں سے نجات کے بعد 2008 میں ایکواڈور کا جو بجٹ آیا وہ ایسا تھا جیسے کسی بڑی معاشی قوت کا بجٹ ہوتا ہے جو صحت، تعلیم، صاف پانی، سیوریج اور دیگر سماجی خدمات پر سرمایہ خرچ کر رہی ہو۔ پاکستان ایک ایسی قیادت کو کئی دہائیوں سے ترس رہا ہے۔ عمران خان سے یہ توقع تھی کیونکہ اس کا ان معاشی قوتوں سے کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا، لیکن وہ بھی ایسا شاہین ثابت ہوا جو کرگسوں میں زندگی گزار رہا ہو۔ پاکستان کا کل قرضہ جون 2021 کو 39,859 ارب روپے ہے۔ اس قرضے میں سے 13,559 ارب روپے تو بیرونی قرضے ہیں جو صرف 34% بنتے ہیں، مگر 26,300 ارب روپے کے قرضے تو مقامی بینکوں سے لیے گئے ہیں جو 68% بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ظالم حکمرانوں نے عوام کے پیسے جو انہوں نے مختلف بینکوں میں جمع کروا رکھے تھے ان میں سے بھی 26,300 ارب روپے خرچ کر ڈالے ہیں۔ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والے ان حکمرانوں کے کردار کو دیکھ کر جان پرکنز یاد آتا ہے جس نے اپنی مشہور کتاب کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین میں تحریر کیا ہے کہ جب ہم کسی ملک کو معاشی طور پر اپنا غلام بنانے لگتے ہیں تو وہاں کے حکمرانوں کو قائل کرتے ہیں کہ وہ انفراسٹرکچرل یعنی مواصلات و تعمیرات وغیرہ پر قرضے حاصل کرے۔ ایسے قرضے سے عام آدمی کی صحت، تعلیم اور معیار زندگی میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ جب یہ قرضے 50% GDP سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس ملک کے معدنی و زرعی وسائل پر قبضہ کر لیتے اور پورا ملک ہمارا غلام ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک کے قرضے تو 90% GDP ہیں۔ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پر 24 سال سے جب بھی سفر کرتا آیا ہوں تو جان پرکنز یاد آتا ہے۔ چمکتی ہوئی روڈ پر روزانہ چند ہزار گاڑیاں گزرتی ہیں جبکہ اس کے دونوں جانب کروڑوں افراد غربت و افلاس کے مارے صحت، نہ تعلیم، صاف پانی، نہ سیوریج، 1000 سال پرانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کسی ملک کو اس سے زیادہ کیا برباد کیا جا سکتا ہے؟ نوٹ: ایک مریضہ برین ٹیومر کے سلسلے میں آپریشن کی منتظر ہے مگر استطاعت نہیں رکھتی۔ خامد کا نمبر مندرج ہے، کوئی صاحب دل آپریشن میں مدد کر سکتا ہے۔